اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء ورس نمبر 1 سے لے کر ورس نمبر 68۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شعراء۔ اور شاعر آپ لوگ جانتے ہیں، یعنی چیزوں کو نظم سے کہنے والے، یا چیزوں کے جس طرح اشعار ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہنے والے۔ تو یہاں پر اس سورہ کا نام سورہ شعراء ہے۔ تو یہاں پر آخر میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے شعراء کی مذمت کریں گے، لیکن وہ لاسٹ ورسز میں آ کر آج کے لیسن میں نہیں آئیں گی۔ لیکن بہرحال سورہ شعراء یعنی شاعری ایک ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی، وما ہوا بقول شاعر، یعنی وہ شاعر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعری نہیں ہے یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں چیزوں میں ربط بھی ہے، اور اس میں آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ جیسے سابقے اور لاحقے آپس میں جو اینڈنگز ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شعر و شاعری کی کتاب نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہم وزن آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ اور شعر و شاعری بھی وہ والی پسندیدہ ہے جو حق پر مبنی ہو، سچ پر مبنی ہو۔ اور کون سی ناپسندیدہ ہے؟ جس میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، جس میں جھوٹ ہوتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ پہ یعنی سورہ کے آخر میں تقریباً جو بری شاعری ہے اس کی مذمت بھی کریں گے۔ تو سورہ شعراء، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پچھلے انبیاء ہیں اگین ان کے تھوڑے تھوڑے قصے آئیں گے۔ تو سین میم، تو سین میم حروف مقطعات ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں نا تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ کتاب کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات اور کتاب کا آپس میں ربط کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ کو بتا رہے ہیں، جن کو اپنی زبان پر بڑا فخر اور غرور تھا کہ ہماری جیسی زبان کوئی نہیں، یا ہماری شعر و شاعری جیسی کوئی شعر و شاعری نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے انہی الفاظ کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ ایک کلام لکھا ہے، تم چاہو تو ایسا کلام لکھ کر لاؤ۔ اور وہ بار بار اپنے اس چیز میں فیل ہو جاتے تھے، وہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو غم میں گھلا گھلا کر ہلاک کر دیں گے؟ تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اسی سے ایک اور اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کوئی ایسی چیز سوار نہ کرے جو کہ انسان کو پروڈکٹیو کام کرنے سے روک دے۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی انسان کے اوپر اتنی زیادہ حاوی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انسان کو اہم کام کرنے سے روک دے، کیونکہ کئی دفعہ انسان غم میں ہے تو اتنا زیادہ غم میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے ناکارہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو مومن ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو غم میں گھلا گھلا کر ہلاک کر دیں گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی جب وہ لوگوں کا انجام سوچتے تھے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تھا۔ اسی طرح سورہ ہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی جب ان میں عذاب کا تذکرہ آتا ہے اور پھر جب قوم نہیں مانتی اور پھر وہ عذاب کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔
یعنی مجھے ان چیزوں نے پریشان کر دیا۔ تو ان نشان ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی اترے کہ پھر وہ اس کے ساتھ ایمان لے آئیں، پھر یہ اس کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا لیں۔ مطلب کیا ہے کہ زبردستی اگر ہم چاہیں تو زبردستی بھی لوگ ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہیں کرتے، کیونکہ ایمان لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے، اور اس میں انسانوں کو چوائس دی گئی ہے۔ انسان اور جن ایسی مخلوق ہیں جس کو ایمان کے بارے میں چوائس دی گئی ہے، اور زبردستی ایمان کو مسلط نہیں کیا گیا۔ اور ایمان ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویلیو کی ہے، اس لیے جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو ایمان نہیں ملتا، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور یہ وہ والی توفیق ہے جو کہ پیغمبروں کو بھی نہیں ملی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو اسلام قبول کروا لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے کہ ان کے چچا بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حریص تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو یہ اتھارٹی دوسروں کا دل بدلنے والی، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو زبردستی ان کی گردنیں جھکنے والی ہو جائیں، ہم زبردستی ان کو ایسی نشانی اتار دیں پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ لیکن یہ زبردستی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کو بنایا ہی امتحان ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ان کے اوپر کوئی بھی نشانی اتارتے ہیں، یہ ایک کے بعد ایک نشانی آتی ہیں، لیکن وہ اس نشانی کو سیریسلی نہیں لیتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فقد کذبوا، بس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان کے پاس یہ خبریں آئیں گی اس عذاب کی کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اب ڈفرنٹ جو نشانیاں اس کی طرف انسان کی رہنمائی کریں گے کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانو۔ اولم یروا الی الارض، اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں۔ وہی زمین ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے بیج سے یہ والا پودا نکالا ہے۔ آپ کئی بیج دباتے ہیں، ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کچھ بیج ہوتے ہیں جن میں سے چیزیں نکلتی ہیں، کچھ بیج ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو وہی سیم چیز مل رہی ہوتی ہے مگر اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتھارٹی صرف اللہ کی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بیج کے اندر پورا ایک سسٹم موجود ہے، اس کے اندر پوری جینیٹکس ہے کہ کس بیج نے کیسا پودا بننا ہے، کیا چیزوں کی جو روٹ بنے گی، کیا چیزوں کی جو شوٹ بنے گی، کیا چیز لیوز بنیں گے، پھر کس طرح سے کھانا بنے گا اندر، اور کس طرح سے فوٹوسنتھسس کے ذریعے کھانا بن کر اور پھر جو اندر سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا، اور اس کس طرح سے کھانا جائے گا، اور کس طرح سے پانی چڑھے گا، اور کس طرح سے وہ باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیں گے۔ تو یہ سارا انتظام کیا انسان نے کیا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی زمین کو استعمال کیا اور اتنی بہترین نباتات اگائی ہیں، زوج کریم، بہترین عمدہ نباتات۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وہی زمین ہے جو اتنی کلرفل ویجیٹیبلز اور پلانٹس دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ہر رنگ کے پودے اور پتے اور ڈفرنٹ چیزیں انسانوں کو نظر آتی ہیں۔
تو یہ ساری کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، وہی زبردست ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ زبردست کن لوگوں کے لیے؟ قوت والا کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا، ان کے لیے زبردست ہے، غالب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے الرحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا کہ تم جاؤ ظالم قوم کی طرف۔ کس کی طرف جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے ظالم قوم؟ آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ وہ پاپا کدھر ہے؟ بالکل، فرعون، بنی اسرائیل، بالکل۔ اچھا، یہاں پر نا فرعون کی قوم اور بنی اسرائیل، کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم ایک ہی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرعون جواب ٹھیک ہے، فرعون کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تھا۔ فرعون کی جو قوم ہے نا، وہ قبطی کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، فرعون کی جو قوم ہے وہ قبطی کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کو فرعون کی قوم نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے دور کے مسلمان تھے۔ تو یہاں پر قوم ظالمین، ظالم کون تھی؟ فرعون کی قوم، اور فرعون کی قوم یعنی قبطی۔ ٹھیک ہے، قبطی، میں لکھ دیتی ہوں اسکرین کے اوپر، امید ہے آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بھی ہدایت کے لیے اور قبطیوں کی ہدایت کے لیے بھی بھیجا۔ قبطی کون ہے؟ ایجپٹ میں وہ لوگ، دیکھیں جب پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والدین سب کے سب آ کر شفٹ ہو گئے تھے مصر میں۔ صحیح، تو مصر میں نا ان کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑنا شروع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کے اوپر قبطیوں کو مسلط کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قبطی کیا ہے؟ قوم فرعون۔ پھر قوم فرعون نے ان لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کیے، ان کو غلام بنا لیا، اور جو چاہتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے، جیسے آج کل مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے غزہ میں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، انڈیا میں جیسے، اور اسی طرح یمن میں، سیریا، اگر آپ دیکھیں تو ان علاقوں میں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آنی تی قوم الظالمین، کہ تم لوگ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو بنی اسرائیل کی طرف نہیں، ایگزیکٹلی فرعون کی قوم کی طرف کا اشارہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ان کو وہاں سے نکالو، کہ ان کو اجازت مانگو ان سے کہ اس کو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو ایک تو یہ کہ مجھے مانیں گے نہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھے بھی اس قوم کا ایک فرد سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیں۔
تو قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، تو آپ بھیج دیجئے میرے ساتھ ہارون کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین دعا جو کسی شخص نے بھی اپنے بھائی کے لیے مانگی خیر میں سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے تھی، کہ انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ پروفٹ ہوڈ میں شریک کروایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، یعنی مجھ سے ایک قتل ہوا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، جب انہوں نے اپنی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اول تو پیغمبر بننا، اور پیغمبر بن کے بھی فرعون کے پاس جانا، تو یہ چیز وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جو ان کے دل میں خوف تھا نا، وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس پر مدد طلب کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قولا، کہنے لگے، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کس بات پر ہرگز نہیں؟ کہ نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، یعنی ہم تمہاری بات کو سنیں گے، وہ تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں مار دے، ورنہ اس کے لیے مارنا کیا مشکل تھا۔ کئی دفعہ انسان دوسروں کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نا آگے ان کو یاد بھی کروائیں گے کہ کس طرح سے تم اس کے گھر میں پلے بڑے ہو، اگر وہ مارنا چاہتا تو جس وقت تم بچے تھے اسی وقت مار دیتا۔ اور ابھی بھی فرعون کئی دفعہ سوچے گا، اور پھر جو اس کے درباری ہیں، جو اس کے منسٹرز ہیں، وہ اس کو کہیں گے آپ اس کا معاملہ ذرا ڈیلے کریں، اور پھر آپ اس کو مہلت دیں، اور پھر ہم اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور وہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قدرت نہیں دی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ تو بات وہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن کے سامنے، دشمن کے گھر رکھ کے بھی بچا لیتا ہے، اور جب موت آئی ہو تو پھر موت کو کوئی چیز چھڑا نہیں سکتی۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، تو دونوں کہو، اِنَّا، بے شک ہم رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان ارسل، اور ہم کیوں آئے ہیں؟ ان ارسل کے بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یعنی تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی تم ہمارے ہاں پلے بڑے نہیں ہو، اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر میں کئی سال رہے نہیں ہو، یعنی ہمارے ساتھ تم نے اتنا عرصہ گزارا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام بھی کیے جو تم نے کیا، تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو بڑے ہی ناشکرے ہو، یعنی ایک تو ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور اوپر سے تم ہمارا ہی بندہ مار کے بھاگ گئے۔ تو وہ اشارتاً یاد کرا رہا ہے، اور تمہیں پتا وہ جو تم نے کام کیا تھا یاد ہے، یعنی وہ قتل کو مینشن کیے بغیر ان کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں نے وہ کام نہیں کیا، اب موسیٰ علیہ السلام سے وہ کام ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ فَعَلْتُهَا، ہاں میں نے یہ کام کیا تھا۔ ذرا بھی یہ نہیں کہتے نہیں جی میں نے تو وہ کیا نہیں تھا، وہ تو غلطی تھی، نہیں میرے اوپر الزام نہیں لگاؤ، نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے وہ کام کیا تھا، مجھ سے ہو گیا تھا وہ۔ اذن، تب، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، تب مجھے علم نہیں تھا، وہ غلطی سے وہ کام ہو گیا تھا، یعنی مجھ سے وہ کام ہو گیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کئی دفعہ جب آپ ریلیجن کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں، آپ اپنا ٹریک بدلتے ہیں، تو لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد والے، وہ سب سے پہلے آپ کو تانے دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے تم کیا ہو، ہمیں پتہ ہے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اور اپنے جو کلوز لوگ ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں یا اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے گھر والے، وہ سب سے پہلے اس چیز پہ انسان کو آر دلاتے ہیں
کہ ابھی بڑے نیک جو ہے نا بنی ہے، وہی والی مثالیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کچھ نیک ہو۔ یعنی انسان جب بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس طرح سے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان نا، تو قال فعلتها، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ کام کیا تھا۔ یعنی انسان مان جائے کہ ہاں جی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کام میں نے کیا تھا، لیکن تب مجھے علم نہیں تھا، اب مجھے علم آ گیا ہے تو اس لیے میں اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ تب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ ففررت منکم، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا، لما خفتکم یعنی جب میں تم سے ڈرا تو میں یہاں سے بھاگ گیا، فرار ہونے سے۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی، تو عطا کیا مجھے میرے رب نے حکمت، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یعنی میں یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن پھر اللہ نے مجھے حکمت دی، اللہ نے مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو۔ یعنی میں تمہارے گھر میں پلا بڑا ہوں، اور جو میں تم سے بچ کر نکل گیا تھا، حالانکہ اگر میں تمہارے ہاتھ چڑھ جاتا تو تم یقیناً مجھے مار دیتے، تو کیا یہ وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو؟ ان ابت بنی اسرائیل، اور اس احسان کے بدلے تم نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ فرعون ایکسٹرا آرڈینری سمارٹ شخص تھا، وہ بہت انٹیلیجنٹ شخص تھا، وہ کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ اگر آپ اس کی بات چیت سنیں نا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ابھی جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ غزہ کے اوپر بات ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ حماس کی اس 7 اکتوبر والی بات کو مینشن کرتے ہیں کہ دیکھیں زیادتی تو حماس نے کی تھی، انہوں نے ایسے اور ایسے لوگوں کو مارا۔ یعنی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ دیکھو حماس نے کیا کیا، تاکہ لوگ اس کا جواب دینے لگ پڑے اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑے کہ اسرائیلی کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی اس چیز کو چھوڑ دیں۔ سیم اسٹریٹجی آپ دیکھیں فرعون نے اپنائی تھی۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کے اسرائیلی ہیں یہ اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، یہ لوگ بھی ابھی بنی اسرائیل ہیں، تو یہ اس وقت کے بنی اسرائیل اب فرعون بنے ہوئے ہیں، اب فرعون کی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کی بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں جو تم مجھ پر بات کر رہے ہو میں نے وہ کام کیا تھا، لیکن کیا اس ایک کام کی وجہ سے تم نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے؟ یعنی یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور غلام بنانے سے کیا مراد ہے؟ تم اس ایک قتل کی بات کر رہے ہو، اور وہ بتاؤ جو تم نے قتل کیا بنی اسرائیل کے بچے اور بڑے، کیونکہ جب دل اس کا یہ چاہتا تھا نا فرعون کا، تو وہ بڑوں کو بھی مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کی طرف انہوں نے اس کی یعنی توجہ دلائی کہ اس ایک وہ بھی قتل غلطی سے ہوا، یعنی میں نے تو غلطی سے کیا، اور تم جو جان بوجھ کر دن رات بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہو، ان کے بچوں کو مارتے ہو، ان کو غلام بنا کر رکھتے ہو، ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتے ہو، صرف اس وجہ سے، اس ایک احسان کی وجہ سے جو تم میرے اوپر جتلا رہے ہو۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، اب فوراً اس نے بات بدل دی جب اس کو لگا نا میں پھنسنے لگا ہوں، کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا یہ اس کے دربار میں ہو رہی ہے، اور اس کے دربار میں لوگ بھی موجود ہیں، منسٹرز بھی ہیں اور عام لوگ بھی کسی حد تک موجود ہیں جو بھی دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے دلیل کی جنگ، ٹھیک ہے، فزیکل جنگ نہیں ہو رہی، دلیل کی جنگ ہو رہی ہے۔ جب فرعون کو لگا نا کہ یہاں پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اب دیکھیں وہ واقعی ایک قتل ایک کے بدلے اتنے زیادہ لوگ قتل، تو بتاؤ کون زیادتی پر ہے؟ تو فوراً سے وہ پینترا بدلتا ہے، فرعون کہتا ہے قال فرعون، فرعون نے کہا وما رب العالمین، اچھا وہ بتاؤ وہ تم رب العالمین کیا ہے؟ وہ تم کیا بات کر رہے تھے رب العالمین کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو مجھے بتاؤ یہ رب العالمین کیا ہے؟ کیونکہ رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ۔
اب یہ جو سوال چینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ اس سوال سے ہٹا کر نئے سوال کی طرف لائی جائے. تو انہوں نے کہا قال رب السماوات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا. یعنی رب العالمین وہ ہوتا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور جس نے آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا. ان کو تم موقنین، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر یقین ہے تو تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ رب تم نہیں ہو بلکہ رب اللہ ہے. رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بنانے والا ہے، اگر تمہیں واقعی یقین ہے. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. اب فرعون نے بطور استہزاء، یعنی دوسرے کو حقیر سمجھانے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حقیر حقیر سمجھنے کے لیے، یعنی لوگوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ کتنے حقیر ہیں، تو اونچی آواز میں بولا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا او سن رہے ہو، سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او آپ لوگ سن رہے ہیں. یعنی یہ بالکل اس کو آپ ایسے سمجھے یہ ٹیون. تو اب فرعون نا ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور درباریوں کے سامنے کہہ رہے ہیں او سن رہے ہو، یعنی اس کے نزدیک رب میں نہیں ہوں کوئی اور ہے. سنا ہے تم نے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا سنو اس کی بات. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. اب موسیٰ علیہ السلام نا اس کی اس بات پہ بھی کہتے ہیں وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، یعنی تمہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تم رب ہونے کا دعویٰ نہ کرو، تمہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے. اور رب تمہارے آباء و اجداد کا بھی، یعنی جتنے لوگ پہلے گزر چکے، یعنی جو لوگ پہلے پیدا ہو چکے ان سب کا بھی رب اللہ ہی تھا. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ. فرعون نے کہا مجھے تو لگتا ہے جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً یہ مجنون ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہا ہے، بلکہ یہ اونٹ پٹانگ بات کر رہا ہے. تو قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي، فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے الیکم لمجنون. اب اس کے پاس جب کوئی بات کی دلیل نہیں نہ آ رہی تو کہہ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا. یہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں، یہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے لگ رہا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ مجنون ہے. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اس کی اس بات پر، یعنی جو فرعون نے کہا او سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات مکمل کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ مجنون ہے، اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں مجنون نہیں ہوں. وہ اپنی بات کنٹینیو وہ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا بھی رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں واقعی عقل ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اگر تمہیں واقعی عقل ہے تو یہ مشرق اور مغرب تم نے نہیں بنائے، اس کا رب بھی اللہ ہے.
قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور الہ کی بات کر رہے ہو تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا، مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانو گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے لوگ امپریس ہو جائیں اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں، تو الہ تو میں ہی ہوں، بس ایک ہی۔ وہ اپنے آپ کو جو الہ کہتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کروں گا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے پیش کروں، اگر میں کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے لے کر آؤں تب بھی تم یہی کام کرو گے؟ یعنی میں کوئی نشانی لے کر آؤں تمہارے سامنے؟ قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم سچے میں سے ہو تو جاؤ اسے لے کر آؤ، لاؤ، کون سی نشانی ہے تمہارے پاس؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گیا، ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ تو یہ دو نشانیاں، دو معجزات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے اور پریکٹس بھی کرائی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں شو کیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ۔ اب جو اتنے بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو فرعون نے فوراً دیکھا کہ لوگ تو امپریس ہو جائیں گے، کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ہی کوئی زبردست جادوگر لگتا ہے، بڑا عالم جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور اس کا لگتا ہے ارادہ یہی ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ اصل میں تو اس کی اپنی بادشاہت جا رہی تھی نا، تو یہ نہیں شو کر رہا کہ بھئی مجھے میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، میرا رب بننا ختم ہو جائے گا، کہتا مجھے ڈر ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پوائنٹ پہ بھی یہ بات کی ہی نہیں کہ یہاں پر مجھے آپ قبضہ دے دیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دیں، میں بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ان ارسل مع بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ لیکن اب فرعون الزام پہ الزام لگا رہا ہے کیونکہ وہ پھنس رہا ہے نا، تو اس نے اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے، بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا حکم ہے تمہارا؟ قالوا ارجی، انہوں نے کہا آپ مہلت دیں، واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، یعنی کچھ ہلکارے بھیج دیں جو جا کر اعلان کریں۔ کس کو بلا کر لائیں؟ یا اتو کا بکل سحار علیم، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فجومی السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور یہ تھا دن یوم الزینہ کا، عید والا دن آپ سمجھ لیں، ان کے جب میلے کا دن تھا نا وہ دن تھا، اس دن سب کو چھٹی ہوتی تھی اور سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن چوز کیا تھا اور تاکہ جو حقیقت ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں ہر چیز کا نا اپنے لیول کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے نا تو آپ کی بات کی جو امپیکٹ ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، اگر آپ کی فالوئنگ کم ہے تو آپ کی بات کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا۔ تو اگر آپ ایک ہائی پوزیشن پر ہیں اور وہاں پر آپ کلمہ حق کہتے ہیں تو آپ کی بات کا یقیناً امپیکٹ کچھ اور ہے۔ جیسے ابتحال کے بارے میں جو مائکروسافٹ میں تھی، جب اس نے ایک بڑی ایک جو اس کی سیلیبریشن ہو رہی تھی مائکروسافٹ کی، اس نے اس کا انتظار کیا، جب وہ سیلیبریشن ہوئی تو اس نے ریکارڈنگ چل رہی تھی، ہر چیز لائیو جا رہی تھی، اس وقت اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں یہ چھوڑتی ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں سے جو پروگرامنگ ہوتی ہے اور جو اے آئی کے ٹولز بنتے ہیں اس سے غزہ کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس ظلم میں ان لوگوں کا شکار نہیں ہونا چاہتی، میں اس ظلم میں ساتھ نہیں دینا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میری پروگرامنگ سے آگے ایسی چیزیں بنیں کہ جو لوگوں کو تباہی کی طرف لے کر جائیں۔ اب اس نے ایک بڑی جو ہے نا چیز کا انتظار کیا اور وہاں پر جب آ کے اس نے یہ چیز کی تو پھر جو اس کا امپیکٹ تھا وہ سب تک پہنچا،
اور ایک یہ ہوتا کہ وہ جاتی ہے اور آفس میں جا کر ریزگنیشن لیٹر دیتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیز میں انوالو ہیں، اس لیے میں اس چیز کو چھوڑتی ہوں۔ تو وہاں پر اس کو بہت زیادہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کو فوراً جاب سے نکال دیا گیا اور اس کو بہت بیک لیش کیا گیا، یعنی بہت زیادہ اس کو جو ہے نا برا بھلا بھی کہا گیا اور ڈی پورٹ بھی کیا گیا، لیکن اللہ نے اس کو عزت دی۔ تو وہاں پر ان لوگوں کے یعنی اس نے بھی ایک ڈے کا ویٹ کیا تاکہ میکسیمم لوگوں تک بات کنوے ہو جائے، لوگ سوچنا شروع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوم الزینہ چنا کیونکہ میکسیمم لوگ وہاں اکٹھے تھے۔ تو جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات کنوے ہوگی تو یقیناً کچھ لوگوں کے دل بدلیں گے، اور بدلے۔ لوگوں نے چوری چھپ کر یعنی بالکل فرعون سے چھپ کر، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپ کر ایمان قبول کیا تھا، اور سورہ مومن میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو، کیا تم اکٹھے ہوگے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین۔ یہ بالکل ایسے جیسے جگہ جگہ بینرز لگا دیے جائیں کہ بھئی یوم الزینہ پہ اکٹھا ہونا ہے، ایک زبردست میچ ہو رہا ہے، ایک زبردست جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام ورسز جادوگر۔ یعنی اس کو آپ اس طرح سوچیں کہ بار بار یہ ایڈ ہو رہا تھا، یعنی بار بار اس وقت نہ ہرکارے ہوتے تھے، یعنی جا جا کر لوگ اعلان کرتے تھے، تو بار بار جا جا کر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ ضرور جمع ہونا یوم الزینہ پہ، ایک زبردست چیز دیکھنے کو ملے گی۔ اور کیونکہ اس کو یقین تھا کہ ان کے بلائے ہوئے جادوگر جیتیں گے اور موسیٰ علیہ السلام ہاریں گے، تو اس لیے بڑے جوش و خروش سے اس سب کو اکٹھا کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ کوئی رہ نہ جائے، ضرور سب کے سب آئیں۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، اور جب تمام جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ائن لنا اجر لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا، کوئی اجر ملے گا، کوئی ریوارڈ ملے گا اگر ہم غالب ہوئے، یعنی اگر ہم جیتے تو کیا ملے گا؟ قالا نعم، اس نے کہا ہاں ضرور، ریوارڈ تو ملے گا ہی ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تب میں تمہیں ضرور اپنے مقرب لوگوں میں بھی بٹھاؤں گا، میں اس میں بھی تمہیں شامل کروں گا، یعنی میں تمہیں بڑی زبردست پوسٹ دوں گا اپنے قریب، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ، اپنا ایڈوائزر، اپنی چیزیں مقرر کروں گا۔ اذا لمن المقربین، تب ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اب یوم زینہ آ گیا، جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں پھینک دی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فرعون کو الہ مانتے ہیں۔ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم غالب ہونے والے ہیں، ہم جیتیں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل رہا تھا اس کو جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب انہوں نے یہ دیکھا، کیونکہ وہ تو ماہر جادوگر تھے، ان کو نظر آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو اژدہا بنا ہے اور جس طرح سے اژدہا ہمارے بنائے ہوئے جادو کو کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں ایک ماہر جادوگر ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز جادو ہے اور کیا چیز جادو نہیں ہے۔ اب وہ ماہر جادوگر آئے تھے، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا یہ جادو نہیں ہے، اس لیے وہ وہیں پر سب کے سب سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے، یعنی وہ حیرت میں سجدے کی حال میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون اس اسٹیٹمنٹ پہ بڑا ہی خوش ہوا، اس نے کہا دیکھو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی نا سٹیج کے اوپر موجود ہے ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پر فرعون موجود ہے، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون خوش ہو گیا، اس نے کہا میں رب ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا ربکم العلیٰ، میں رب ہوں، تو میرے اوپر یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، میرے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں، تو بڑا خوش ہے وہ۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب وہ فرعون جو خوش ہو رہا تھا، جادوگر سمجھ گئے کہ فرعون اپنا ہی خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے بات کلیئر کر دی، ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم فرعون کی بات نہیں کر رہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں۔ اب فرعون کو غصہ آ گیا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئی اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔
انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، فلا سوف تعلمون، تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لاقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہاری پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت، ولاسلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کے سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ یعنی اس جو بات ہے نا، اس کے اندر اتنی زیادہ کیفیت ہے ایک قہر کی اور اس کے غصے کی، یعنی وہ ساتھ کے ساتھ سب بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ جادوگر ایمان لے آئے تو باقی لوگ بھی ایمان نہ لے آئے تو میرا کیا بنے گا۔ تو اس نے ساتھ ہی سخت سزا دینے کی بات کی تاکہ لوگ اور عبرت پکڑ لیں۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، سولی چڑھانا ہے چڑھا دو، مارنا ہے مار دو، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں، یعنی ہمیں جانا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے نا۔ تو ہم نہیں اس چیز کو اور سمجھتے کہ تم ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، ہم جب اللہ کے راستے میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا، ہم تو بس اس بات کی تما رکھتے ہیں، ہمیں صرف ایک خواہش ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ان کن اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہم تو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بس اپنی ایمان کی پرواہ ہے، ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ تم ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی ایسا ہوگا کہ فرعونیوں کو جب پتہ چلے گا یہ تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے شہر میں فی المدائن حاشرین، اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا۔ ان ہؤلاء، اب جب صبح ہوئی فرعون کو پتہ چلا کہ لوگ تو نکل گئے ہیں، ان کی بستیوں میں لائٹس ہی نہیں آن تھی، تو اس نے کہا یہ لوگ کدھر چلے گئے، اور اب یہ لوگ رات کو نکلے یعنی سحری کے وقت، اور فرعون کو صبح پتہ چلا ہے۔ تو جیسے ہی سورج چڑھتے ہوئے وہ نکلا ہے تو اس نے سب لوگوں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ، چلو اور نکلو، ان کے پیچھے جاؤ۔ تو سب شہر والوں کو اکٹھا کر کے اور اپنے ساتھ لے کے چلا ہے، کیونکہ اب وہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہے جو ہمیں غصہ دلا رہی ہے، یعنی یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے، لشرذمۃ قلیلون، ایک تھوڑی سی جماعت ہے جو ہمیں شدید غصہ دلانے والی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم ضرور سب چوکنے رہنے والے ہیں، یعنی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا، وہ خود نکلے نا، باغ اور چشموں سے نکل کے ان کے پیچھا کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکالا باغوں اور چشموں میں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانہ اور عمدہ جگہ سے نکالا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، یعنی وہ لوگ وہاں سے نکلے، اللہ نے ان کو غرق کیا، اور ان کی چیزوں کا وارث، یعنی ان کی بہت ساری چیزیں جو وہ ساتھ لائے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فوراً کہا او موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یعنی ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا، پیچھے فرعون نظر آ گیا نا، ان کو پتا ہے فرعون اب غصے میں آ رہا ہے، وہ ہمارا حال کیا کرے گا، آگے سمندر پیچھے فرعون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پا لیے گئے، ہم تو گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام بھی آگے دیکھ رہے ہیں سمندر ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون آ رہا ہے، لیکن ایمان کا اندازہ کریں، کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ ان حالات میں بھی جب کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا وہ ضرور سیدھا رستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا اور ہر ایک عظیم پہاڑ جیسا حصہ ہو گیا، یعنی سمندر درمیان سے پھٹا اور اوپر بلند جو ویو تھی نا وہ اوپر پہاڑ کی جیسی بن گئی۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا۔ اب ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کو قریب کیا، یعنی یہ لوگ جب وہاں سے خشکی کا رستہ بنا درمیان سے گزرنے شروع ہوئے تو وہ ابھی بھی ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا اچھا ان کا رستہ بنا ہے ہمارا لیے بھی بن جائے گا، تو وہ بھی بیچ میں انٹر ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ آگے آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور تقریباً آدھے کا فاصلہ ہے، اور یہ لوگ آگے پار کر کے جو ہی نکلے ہیں تو وہ کہاں پہنچے ہیں، آدھے پہ پہنچ گئے، کیونکہ یہ چلے ایسے تھے، پورا لشکر چل رہا ہے نا، تو پورا لشکر ایسے چل رہا تھا
کہ یہ لوگ آدھے پہ تھے اور وہ لوگ ابھی سٹارٹ پہ تھے، اور جب یہ کراس کر گئے تو وہ بالکل سینٹر میں پہنچ گئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کے سب بچا لیے، سب کے نجات دے دی۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، فرعونیوں کو، قبطیوں کو۔ ان فی ذلک الآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ کیا نشانیاں؟ ڈھیر ساری نشانیاں تھیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔